ہم اپنے تمام سننے والوں کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین و سامعین، ہم آپ کو آگاہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ چینل ایجوکیشنل چینل ہے۔ یہاں پر آپ کو دینی اور دنیاوی معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمیں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کرتے رہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے یہ فتویٰ 19 اپریل 2020 کو جاری کیا گیا ہے۔ مفتیان کرام فرماتے ہیں 5 نمازیں فرض ہیں، یوں ہی جمعہ بھی فرض ہے۔ مزید یہ کہ فرض نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنا اپنی شرائط و احکام کے ساتھ واجب ہے۔ تراویح کی نماز بذات خود سنت مؤکدہ ہے اور یہ حکم مرد و عورت دونوں کے لیے برابر ہے۔ البتہ مردوں کے لیے مسجد میں اس کی جماعت قائم کرنا سنت کفایہ ہے، یعنی اگر کچھ لوگوں نے بھی جماعت قائم کر لی تو باقی افراد گھروں میں تنہا یا کسی جامع شرائط امام کے پیچھے باجماعت بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں، وہ گناہ گار نہیں ہوں گے، البتہ مسجد میں نماز پڑھنے کے ثواب سے محروم ہوں گے۔ جماعت میں نمازیوں کی صفوں میں بالکل متصل یعنی مل کر کھڑے ہونے سے متعلق احادیث طیبہ میں بہت تاکید فرمائی گئی ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام نے اسے واجب قرار دیا ہے، جس کا ترک کرنا یعنی چھوڑنا گناہ ہے۔ لیکن موجودہ کرونا وائرس کی وبا کے زمانے میں حکومت کی طرف سے احتیاطی تدابیر کے طور پر 2 نمازیوں کو آپس میں فاصلہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسی شرط پر مساجد میں باجماعت نماز قائم کرنے کی اجازت ملی ہے۔ تو علماء اہل سنت نے بامر مجبوری جماعت کے قیام، احوال مسلمین اور مساجد کی آبادی کے پیش نظر اس پر عمل کی رخصت دی ہے، لہذا مساجد میں نمازی اس پر عمل کریں تو اس میں مزاحمت نہ کی جائے اور ایسی صورت و طریقے سے بھی اجتناب کیا جائے جس میں خود کو ذلت اور اذیت پر پیش کرنا پایا جائے اور قانونی اہلکاروں سے لڑائی جھگڑے کی صورت ہرگز اختیار نہ کی جائے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو اس مسئلے سے بھی آگاہ کر دیا جائے کہ مجبوری کی صورت میں اس کیفیت پر عمل کیا جا رہا ہے، لہذا عام نارمل حالات میں اسے ہرگز اختیار نہ کیا جائے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس وبا سے چھٹکارا عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں علینا الا البلاغ المبین۔